پیارے دوستو، آج ہم آپ کو شریف بھائی اور ان کی 7 سال کی بچی کے روزے کے بارے میں بتائیں گے، جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، شریف بھائی ایک بڑے سے بنگلے میں مالی تھے اور وہاں پر کام کیا کرتے تھے۔ ایک بار وہ کام پر جا رہے تھے تو ان کی 7 سال کی بیٹی کہنے لگی کہ بابا، میرا بھی روزہ ہے اور آج افطاری میں آپ وہی لے کر آئیں گے جو میں کہوں گی۔ شریف بھائی اپنی 7 سال کی بیٹی کی آواز سن کر رک گئے اور بے چینی سے پیچھے مڑ کر اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر اپنی بیوی کو دیکھنے لگے۔ بیٹی نے کہا کہ مجھے افطاری میں بریانی کھانی ہے اور رائتا اور سلاد بھی ہونا چاہیے اور سموسے، پکوڑے اور کھیر بھی ہونی چاہیے، اور بس اتنا ہی۔ اس ننھی پری نے انگلیوں کے پوروں پر ایک ایک چیز اپنے باپ کو گنوا دی، لیکن اس کے غریب باپ کے پاس اپنی بیٹی کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے جیب میں ایک سکہ تک نہیں تھا۔ بے بسی سے وہ اپنی پیاری بیٹی کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو باپ کے منہ سے جواب سننے کے لیے بےتاب کھڑی تھی۔ شریف بھائی نے بیٹی سے کہا کہ انشاءاللہ میری جان، مغرب کی نماز میں وقت ہے، پہلے ظہر کی نماز پڑھ لو اور افطاری میں ابھی بہت وقت ہے۔ یہ سن کر ان کی بیٹی ثنا اچھلتے کودتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ شریف بھائی اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ یہ کیا پاگل پن ہے، تم نے اسے روزہ کیوں رکھوا دیا ہے جب تمہیں پتا ہے کہ میرے پاس ایک وقت کے کھانے کے پیسے تک نہیں ہے؟ کہاں سے لاؤں میں ان کے لیے افطاری؟ اگر نہیں لاؤں گا تو اس بچی کا دل ٹوٹ جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گی۔ یہ سن کر بیوی نے کہا کہ ہاں تو کیا فرق پڑتا ہے اس کا روزہ رکھنے یا نہ رکھنے سے، سارا دن اس بچی کا روزہ ہی تو ہوتا ہے۔ ماجد صاحب کے گھر سے سڑے ہوئے پھل کھا لیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ پورا دن بھوکا گزار دیتی ہے، یا پھر 10 روپے کا ایک بسکٹ کا پیکٹ دے دیتی ہوں۔ اس سے بہتر تو مجھے یہی لگا کہ یہ روزہ رکھ لے، کم سے کم یہ بار بار کھانا تو نہیں مانگے گی۔ یہ کہہ کر بیوی رونے لگ گئی تو شریف بھائی کہنے لگے کہ میں مانتا ہوں، مگر میں کیا کروں؟ یہاں ان مالکوں کی غلامی سے کہاں جائیں گے؟ یہاں کام کرتے ہیں تو سر چھپانے کے لیے چھت اور ایک وقت کی روٹی ملتی ہے، ورنہ کرائے کے گھروں میں جاؤ گی تو ایک وقت کی روٹی کے لیے پیسے کماؤں گی یا پھر کرائے کے لیے پیسے کماؤں گی۔ اس کے بعد شریف بھائی نے کہا کہ اچھا، اب رونا بند کر دو، چھوڑو اس پوری دنیا کو، ہمارے لیے صرف اور صرف ہمارا رب ہی کافی ہے، جو ان لوگوں کو اتنا مال و دولت دے سکتا ہے۔ وہ پروردگار ہمیں بھی 2 وقت کی روٹی دے سکتا ہے۔ یہ سن کر بیوی آنسو پوچھتے ہوئے کہنے لگی کہ شریف، آپ کی یہی بات دل کو سکون پہنچاتی ہے۔ شریف بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، شام کو مالکین سے پیسے مانگ لوں گا۔ انہوں نے دے دیے تو اپنے گڑیا کے لیے افطاری میں ان کی من پسند چیزیں لے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد شریف بھائی سیدھا اپنی مالکین کے پاس آئے، جو بڑی سی LCD پر کوئی شو دیکھ رہی تھی۔ شریف بھائی کو دیکھتے ہی مالکین شروع ہو گئی اور کہنے لگی کہ کیا سارا کام ہو گیا؟ باقی حالت چند دن پہلے میں نے خود دیکھی تھی، بہت بری تھی، مگر میں آج دیکھ کر آتی ہوں، کچھ بہتری نظر آ رہی ہے۔ کام چوری کے بجائے محنت کیا کرو، نہیں تو اور بھی لوگ ہیں، میں کسی اور کو رکھ لوں گی۔ تو شریف بھائی کہنے لگے کہ نہیں، میں بہت محنت کر رہا ہوں، خدا را ایسا مت کرو۔ شریف بھائی تو وہاں سے نکل جانے کا سن کر بھی کانپ جاتے تھے کہ اس گھر کی 4 دیواری سے نکل کر کہاں جاؤں گا۔ وہ سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے تو مالکن کہنے لگی کہ اب جاؤ یہاں سے، یہاں کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ تو شریف بھائی کہنے لگے کہ بیگم صاحبہ، میری بیٹی ثنا کا روزہ ہے، آپ کو تو پتا ہے
میں اور میری بیوی آپ کی طرف سے ملنے والی افطاری سے روزہ کھول لیتے ہیں، مگر وہ بچی ہے، پہلے روزے کی خوشی میں اس نے مجھ سے کچھ فرمائش کی ہے، اسے افطاری میں اس کی من پسند کی چیزیں چاہیے، مگر بیگم صاحبہ میرے پاس جیب میں 1 روپیہ تک نہیں ہے، اس لیے مہربانی کر کے مجھے کچھ پیسے دے دیجئے۔ تو میں اپنی بیٹی کے لیے ابھی انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ مالکن ان کی باتوں کو بیچ میں کاٹتے ہوئے کہنے لگی کہ تم ایک کام کیوں نہیں کرتے، تم یہاں آ کر ہمارے بنگلے میں رہنے لگو اور ہم تمہارا سارا کام بھی کر دیا کریں گے، اور جو 1 کمرہ تمہیں رہنے کے لیے دیا ہے وہ ہم رہ لیں گے۔ اب کی بار مالکن کے لہجے میں بدتمیزی کا بھی اثر تھا، وہ کہنے لگی جب دیکھو اس کام کے لیے پیسے چاہیے، اس کام کے لیے پیسے چاہیے، اگر بیٹی کی افطاری کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں تھے تو اسے روزہ کیوں رکھوا دیا، آپ ہی اسے پانی پلوا کر روزہ کھلوا دو، اگر بیٹی کا روزہ رکھ ہم میرا احسان مت کرو، اس دن پیسہ دیے تھے بیٹی کے علاج کے لیے اور امید مت رکھو اور جاؤ یہاں سے۔ شریف بھائی آنکھوں میں نمی لیے باہر آ گئے۔ مالکن غصے سے سر جھڑکتی ہوئی واپس صوفے میں جا کر بیٹھ گئی اور شو دیکھنے لگی۔ شریف بھائی وہاں سے آنے کے بعد بے حد اداس تھے، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ بیٹی نے کہا کہ بابا آپ میرے لیے افطاری میں وہ سب کچھ نہیں لے کر آئے جو میں نے آپ سے کہا تھا۔ تو شریف بھائی نے کہا کہ میری بیٹی ہم سادگی سے افطار کریں گے جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی بیٹی کی آنکھیں خوشی اور تجسس سے چمک اٹھی۔ وہ بولی کہ بابا کیا سچ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادگی سے افطار کرتے تھے، اور وہ کیا کیا کھاتے تھے افطاری میں؟ بیٹی کے چہرے کی چمک کو دیکھ کر ماں بھی مسکرانے لگی۔ شریف بھائی نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ہاں میری بیٹی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سادگی کے ساتھ سحری اور افطاری کرتے تھے۔ کھانے میں ان کی پسندیدہ چیز کھجور تھی، اور اس کے علاوہ ان کو جو بھی مل جاتا اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے باخوشی کھا لیتے تھے۔ بلکہ کئی بار تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری میں صرف کھجور ہی کھا لیا کرتے تھے اور کئی بار بھوکے رہ جاتے، لیکن کبھی ناشکری نہیں کرتے بلکہ اللہ کے شکر گزاری کرتے رہتے۔ باپ کی باتیں سنتے ہوئے بیٹی ثنا مسکرا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے بابا، میں بھی آج سادگی کے ساتھ روزہ کھولوں گی اور اللہ پاک کا شکر ادا کروں گی۔ شریف بھائی نے اس کی بات سنتے ہوئے گہرا سانس لیا اور یہ سن کر اپنی لاڈلی بیٹی کا ماتھا چوما۔ دوستو، شریف بھائی نے اپنی بیٹی کو سمجھا دیا کہ ہم سادگی کے ساتھ افطاری کریں گے، اور بیٹی مان بھی گئی۔ شریف بھائی کی بیوی جس کا نام سلمہ تھا، وہ یہ سب سن کر مسکرانے لگی اور اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ انہیں گھر کی مالکین کے ساتھ افطاری تیار کرنے میں مدد کرنی تھی۔ سلمہ نے مالکین سے کہا کہ بیگم صاحبہ آج بہت گرمی ہے، مجھے دے دیجئے، میں کھانا بنا دیتی ہوں۔ مالکین جو اس وقت کچن میں چولہے کے سامنے کھڑی تھی اور بریانی بنا رہی تھی، وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں خود کروں گی، مہربانی ہے تمہاری۔ دراصل تم سے پہلے جو میرا کام والی تھی، میں بھی کھانا اسی سے بنوا لیا کرتی تھی، مگر پھر کچھ وقت کے بعد اپنے کچن میں چوری کرنا شروع کر دی۔ کبھی سالن چرا کر ڈبے میں بھر کر لے جاتی، تو کبھی فریج سے گوشت وغیرہ چرا کر لے جاتی، اور کبھی مسالوں کے ڈبوں سے مسالے چرا کر لے جاتی تھی۔ بس میں نے پھر کام سے نکال دیا، اور اس دن کے بعد سے میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتی ہوں، کھانا خود ہی بنا لیتی ہوں۔ سلمہ اس کی بات اچھے سے سمجھ گئی اور اسے اس کے حال پر چھوڑتی ہوئی وہاں سے نکل آئی۔ بریانی بناتے بناتے اچانک مالکین کا موبائل بجا، اور وہ جو بریانی کو دم پر رکھنے والی تھی اسے ویسا کا ویسا چھوڑ کر
मोबाइल पर बात करते हुए किचन से बाहर निकल आई और वहां से वहां टहलते हुए बात करने लगी और इस बात से अनजान हो गई कि किचन में चूल्हे पर रखी बिरयानी डेगची में छत से छिपकली गिर चुकी थी। फोन पर बात करने के बाद वो वापस किचन में आई और मोबाइल पर नजरें टिकाए बहन का नंबर मिलाते हुए डेगची में चम्मच घुमाने लगी और मिक्स करने लगी और वो इस बात से अनजान थी कि छिपकली का जहर पूरे खाने में मिल चुका है। मगरिब की अजान होने वाली थी और वो मालकिन और उसका शौहर और उसकी बेटी नैना सब अफ्तारी करने में मशगूल हो गए, जबकि शरीफ भाई और उनकी बीवी और बेटी किचन में बैठे हुए उनके खाने खत्म होने का इंतजार करने लगी, क्योंकि उनसे बचा कुचा खाना ही उनको मिलता था। इतने में मालकिन का शौहर कहने लगा कि उनको यानी शरीफ के घर वालों को अंदर से बुलाकर खाना निकाल कर दे दो, आज उस बच्ची का भी रोजा है। तो मालकिन ने कहा कि आपको कितनी बार कहा है कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करो, मुझे अच्छे से पता है कि उन नौकरों को कैसे उनकी हद में रखना है। अगर आज उनके साथ अच्छाई करूंगी तो कल को सर पर बैठ कर नाचेगी, मुझे अच्छे से पता है। आप खामोशी के साथ अपना खाना खाइए। ये सुनकर उसके शौहर ने अफसोस में सर हिलाया। इतने में बेटी नैना जो बिरयानी खा रही थी वो कहने लगी, आज तो मम्मा का सारी बिरयानी खाने का इरादा है। ये सुनकर मालकिन ने अपनी बेटी की तरफ देखा जो पूरी प्लेट बिरयानी खा चुकी थी। तो मालकिन ने कहा कि सलमा अंदर से और बिरयानी लेकर आओ मेरी जान के लिए। मालकिन की आवाज पर सलमा ने जैसे ही डेगची का ढक्कन खोलकर उसे चमचे से हिलाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि डेगची के अंदर एक छिपकली मरी हुई पड़ी है। वो उसका ढक्कन जमीन पर फेंकती हुई बाहर आई और बाहर आकर देखा तो मालकिन की बेटी नैना अपने गले को दोनों हाथों से पकड़े हुए अम्मा को पुकार रही थी और उसके मुंह से जाग निकल रहे थे। ये देखकर मालकिन अपनी बेटी से कह रही थी कि नैना नैना मेरी बच्ची क्या हुआ है। तमाम नौकर जमा हो गए। सलमा ने कहा कि बेगम साहिबा बिरयानी की डेगची में छिपकली मरी हुई है। सलमा की बातें सुनकर उसे ऐसा लगा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मालकिन के शौहर ने वक्त को खराब किए बगैर अपनी बेटी को गोद में उठाया और वो सब उनको अस्पताल की तरफ लेकर भागे जहां नैना की मेदावाश किया गया। डॉक्टर्स का कहना था कि उसकी हालत अभी भी खतरे में है। रोते रोते 2 बार मालकिन बेहोश हो चुकी थी जिसे सलमा संभाल रही थी। नैना के कमरे के बाहर 7 साल की बच्ची सना बैठी हुई थी और उनकी सेहत के लिए अल्लाह से दुआ मांग रही थी, जबकि शरीफ भाई मालकिन के शौहर के साथ भाग दौड़ करने में लगे हुए थे। मालकिन ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मेरी बेटी कैसी है। तो डॉक्टर ने कहा कि सच बोले तो जब आप लोग इसको यहाँ लेकर आए थे तो उनकी हालत देखकर लग रहा था कि उनका बच पाना मुश्किल है, लेकिन पता नहीं कैसे वो खतरे से बाहर है। बहुत मुबारक हो कहकर डॉक्टर वहां से चला गया, जबकि मालकिन सिसक कर रोने लगी और सजदे में गिर पड़ी। तो उसका शौहर कहने लगा कि आज कैसे तुम्हें अपनी बेटी की तकलीफ महसूस हो रही है। देखा ना औलाद की तकलीफ कैसे इंसान को बेबस बना देती है, मगर तुम्हें क्या, तुम्हें तो सिर्फ अपनी बेटी की तकलीफ महसूस होती है। उस बच्ची को देखो जो कमरे के बाहर बैठी सूखे लबों के साथ बिना अफ्तारी किए तुम्हारी बेटी के लिए दुआ मांग रही है। ये वही बच्ची है जिसके बाप ने आज अफ्तारी के लिए तुमसे पैसे मांगे थे। ये वही बच्ची है जो तुम्हारी अफ्तारी का इंतजार कर रही थी ताकि तुम्हारा पेट भरने के बाद वो अपनी भूख को मिटा सके। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें खुदा का खौफ बिल्कुल नहीं आता। उन पर ऐसा जुल्म करते हुए जैसी तकलीफ आज तुम्हें हुई है, ऐसी ही तकलीफ आज शरीफ भाई और सलमा भाभी को भी अपनी बेटी को भूखा देखकर हुई होगी। जब तुम अल्लाह के बंदों पर रहम करोगी
تو اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم کرے گا، اور اگر اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاؤ گی تو خود بھی تکلیف سہنے کے لیے تیار رہنا۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالی نے اس بچی کی دعا سن لی ہے، جو رات کے اس پہر بھی بنا روزہ کھولے بھوکی پیاسی اپنے رب سے تمہاری بیٹی کے لیے دعا مانگ رہی ہے۔ مالکن زمین پر سکتے کی حالت میں بیٹھی رہی، اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ جبکہ یہ سب باتیں ہوئی، آنکھوں کے ساتھ روتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگائے شریف بھائی اور ان کی بیوی سلمہ بھی سن رہے تھے۔ 15 منٹ سکتے کے انداز میں بیٹھنے کے بعد وہاں سے اٹھی اور بے جان ہوتے ہوئے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے 7 سال کی ثنا کے پاس آئی، جو کمرے کے باہر دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی کہ نینا ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سن کر مالکن کہنے لگی کہ بیٹی مجھے معاف کر دو، میں بہت ظالم ہوں، میرے کیے گئے ہر ظلم کے لیے معاف کر دو۔ ثنا کو اچانک سینے سے لگاتے ہوئے مالکن ایک بار پھر سے رو پڑی تو سلمہ کہنے لگی کہ بیگم صاحبہ آپ کیوں یہ سب کہہ رہی ہیں؟ آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی دیر میں مالکن کا شوہر بھی وہاں پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ یہ دیکھو ثنا بیٹی، میں آپ کے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ ثنا کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور کہنے لگی کہ کیا ہے انکل اس میں؟ تو اس نے کہا کہ اس میں افطاری ہے، یہ دیکھو بریانی، شربت، کھجور، پکوڑے، سموسے، سب کچھ ہے۔ اپنے سامنے پڑی زیادہ چیزوں کو دیکھ کر ثنا کی بھوک جاگ اٹھی۔ وہ مالکن کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ سب میرے لیے ہے؟ تو مالکن نے کہا کہ ہاں میری جان، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ اب آپ کو کھانے سے کوئی منع نہیں کرے گا، آپ کو ان میں سے جو کھانا ہے کھا سکتی ہو۔ کہ امی ابا آپ دونوں نے بھی افطاری نہیں کی ہے، آپ دونوں بھی آ جائیے، ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ اس کے بعد مالکن اور اس کا شوہر اور ثنا اور اس کے امی ابا سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بہت سارے غریب انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں جھجک محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے تمام بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اپنے قریب میں رہنے والے غریبوں کا ضرور خیال رکھیں اور اسے افطاری پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ اس سے آپ کا رزق کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے آپ کے رزق میں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔